مومنین و مومنات، گزشتہ گفتگو جس سے آپ بخوبی واقف ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب سیدہ کے ناموں پر، اور الحمدللہ اب تک کی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں ہم نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہے نام فاطمہ پر، صدیقہ پر، طاہرہ، زکیہ، مبارکہ پر، اور آج مجھے اجازت دیجیے کہ شہزادی کونین کے اس نام پر گفتگو کر سکوں کہ جو میری بیوی کی طرح حسین نام ہے، اور وہ نام ہے راضیہ۔ راضیہ یعنی راضی ہونے والی۔ کس سے راضی ہونے والی؟ یہاں پر رضیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عام انسان سے راضی ہو، کیونکہ فطرت انسان میں یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہے کہ انسان ہر ایک کو راضی کر نہیں سکتا، لیکن کمال منزل وہ ہوگی کہ جہاں پروردگار عالم یہ کہے کہ ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی۔ یعنی راضیہ کا معنی وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ راضی انسان تب ہوتا ہے جب کسی کے عمل، اس کی گفتار، اس کی کردار اور اس کی تمام تر عمل اور اس کے پیکر کو دیکھ کر انسان اس سے خوش ہو۔ تو یہ وہ بی بی ہے۔ دیکھیے ائمہ معصومین، ہر امام وہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے 8ویں امام وہ ہیں کہ جنہیں خود پروردگار عالم نے رضا کا لقب عطا کیا ہے، وہاں پر بھی رضاؤں کی بات ہے۔ تو معصومین میں یہ وہ بی بی ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اظہار محبت میں راضیہ کہا ہے۔ کیوں؟ کہ اے میرے حبیب، میں بھی اس سے راضی، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ رسول کی ناراضی اس کے لیے معاذ اللہ رہ جائے۔ تو میری بیوی وہ ہے جس کا لقب ہے، جس کا نام ہے راضیہ، یعنی جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی۔ بات یہاں پر رکنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ سے راضی اور اس کے رسول سے راضی۔ لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو ایسا بنائے کہ جس پر وہ اللہ کے ہر تقدیر پر، ہر بھیجے ہوئے مشکل پر، پریشانی پر راضی ہو جائے۔ تو جب ہم اللہ کی بھیجی ہوئی ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر تکلیف پر راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، شکر کا سجدہ بجا لائیں گے، تب ہم اس منزل پر پہنچیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان وہ تقویٰ کرے کہ جہاں وہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب مجھے ایمان سے بتائیے، میں آپ کو کل بھی یہی کہا تھا اور آج پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ کیا مقام ہے کہ انسان دنیا میں آئے، پھر جد و جہد کرے، پہلے علم حاصل کرے، عمل اپنا مضبوط کرے، باکردار ہو، اور اس کے بعد اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ ہم اب اپنے پیمانے کو اس حد تک لبریز کر چکے ہیں کہ شاید اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن یہاں پر بھی انسان اپنے یقین پر کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یقین نہیں، بلکہ اپنے عمل پر انسان اتنا کامل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ اب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، سوائے اس کے کہ محبت آل محمد کو اللہ نے وہ شرط بنایا ہے کہ جو محبت اہل بیت میں مبتلا ہے وہ 100% اس یقین میں مبتلا رہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ وہ ایک الگ بات ہے، یہ پھر نیا الگ موضوع چل پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے تزکیہ نفس کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ آیا واقعی ہم نے اپنے آپ کو محبت اہل بیت میں اس طرح ڈھال لیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقتاً محب اہل بیت کہلا سکیں۔ تو یہ ایک الگ موضوع۔ بہرحال پہلے کوشش، پھر انسان اس مقام پر پہنچے گا جہاں وہ اللہ کو راضی کرے۔ تو مجھے بتائیے کہ جہاں انسان کی کوششیں بھی اس مقام تک پہنچ نہ پائیں کہ جہاں وہ یقین کامل پر کی منزل پر ہو کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اور پھر اس کا مقابلہ اس ہستی سے کیا کرنا کہ جسے اللہ نے وقت ظہور یہ کہہ دیا ہو کہ یہ صرف فاطمہ نہیں ہے، صدیقہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، مبارکہ بھی ہے، اور اے میرے حبیب یہ راضیہ بھی ہے۔ یعنی ہماری
ہر بھیجی ہوئی مشکل، تکلیف، پریشانی پر ہم سے جو راضی رہے، جو ہماری خوشنودی میں خوش رہے، وہ تیری بیٹی، میری کنیز خاص، دختر رسول بنت رسول فاطمہ زہرا ہے۔ مومنات، چھوٹی سی مثال اور پھر میں بات کو آگے لے کر چلوں گی۔ کیسے راضی، کیسے اللہ اور اس کے رسول سے جناب سیدہ نے اپنے آپ کو اس منزلت پر پہنچایا کہ اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی۔ اس کی مثال کے لیے بہترین مثال، سب سے چھوٹی ادنا ترین مثال یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے یہ آپ کو یاد ہوگا، میں پوری کی پوری گفتگو تسبیح جناب سیدہ پر کر چکی ہوں کہ جس وقت مولا کائنات کے کہنے پر جناب سیدہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان اگر ممکن ہو تو مجھے بھی ایک کنیز عطا فرمائیے، اور اللہ کے رسول نے، ظاہر ہے یہ وہ زبان ہے جو جنبش کر ہی نہیں سکتی ہے اس کے کہ جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ چاہے جس کلام کو قرآن بنا دے، اور اللہ جس چاہے کلام کو حدیث قدسی بنا دے، اللہ جس چاہے کلام کو سنت بنا دے، حدیث بنا دے، لیکن جنبش نہیں ہوگی زبان کو جب تک کہ پروردگار عالم کی رضا نہ ہو، اذن نہ ہو۔ تو اب وہ پروردگار عالم کا چاہنے والا حبیب جب یہ کہے سیدہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کنیز سے افضل چیز دے دوں، اور میری بیوی کیونکہ راضیہ ہے، کہا یا رسول اللہ، اے بابا جان، آپ کی خوشی میری خوشی، آپ بے شک مجھے بہترین تحفہ دینے والے ہیں، بہترین اور افضل ترین چیز عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت رسول نے جناب سیدہ کو تسبیح زہرا عطا فرمائی۔ یہ الگ موضوع، اس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکی ہوں۔ بہرحال جناب سیدہ مولا کائنات کہتے ہیں میری بیوی جب پلٹ کر واپس آئی تو آپ کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ آپ کو کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو، یہاں تک کہ مولا کائنات کو پوچھنا پڑا اے سیدہ کون سی ایسی خوشی ہے کہ جس کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں۔ اس وقت میری شہزادی نے کہا کہ مجھے بابا جان نے کنیز سے افضل چیز عطا کرائی۔ اور یہاں روایتوں میں ملتا ہے، علامہ مجلسی نے لکھا، کسی نے لکھا 1 مرتبہ اور کہیں لکھا ہے 3 مرتبہ، کہ جس وقت رسول نے جناب سیدہ کو یہ تسبیح تعلیم فرمائی، اس وقت میری بیوی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ اے پروردگار میں تجھ سے اور تیرے رسول سے راضی، میں تجھ سے اور تیرے رسول سے راضی۔ تو جو مشقتوں کو سینے سے لگا کے فخر محسوس کرے اسے زیب دیتا ہے اللہ کی نگاہ میں راضیہ ہونا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر سوال، کیونکہ بچے بھی گفتگو سنتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں، جوان بھی سنتے ہیں، ایک سوال ظاہر ہے انسان کا دماغ ہے، اللہ نے اسے عقل و شعور دیا، وہی پوچھ دماغ میں آ سکتی ہے کہ بھئی تسبیح ایک کنیز کا کام کیسے کر سکتی ہے؟ تو یہاں پر اس شبے کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مصلحت پروردگار عالم یہ تھی کہ اللہ کا ذکر ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر رنج کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بی بی کی تعلیم، کیونکہ میں نے آپ پوری تفصیل بتائی تھی کہ کتنے اس کے کرامات ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب، اور خصوصاً آپ کو ایک بات میں اپنے اس موضوع میں اس وقت کہنا بھول گئی تھی کہ جہاں یہ بھی احکامات ہیں کہ عورتوں کے لیے حکم ہے، افضل ہے کہ وہ اپنی انگلیوں پر تسبیح کو ادا کریں۔ تو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو مجھے ناچیز کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ امور خانہ داری میں جب عورت مصروف ہے تو اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح کو رکھ نہیں سکتی، مگر پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اپنی زبان سے ہر مستور اللہ کے ذکر کو ہر وقت جاری رکھیں۔ اس لیے تسبیح سے افضل ہے کہ ہم چلتے پھرتے اپنے انگلیوں پر ذکر الہی کو جاری رکھیں۔ بہرحال یہ الگ گفتگو ہے۔ تو جناب سیدہ نے اپنے سینے سے مصیبتوں کو لگا کر، آزمائشوں کو لگا کر، اور ظاہری رنج و غم اور ظاہری جسمانی تکلیفوں کو لگا کر اللہ کی رضا پر راضی ہونے سے یہ بتا دیا کہ اللہ نے میرا نام راضیہ رکھا ہے، اور ہم صرف راضیہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جہاں صرف بی بی کے لیے یہ لفظ ہے کہ میری بیوی راضیہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہیں۔ اس طرح راضی ہے میری بیوی کہ جس کے لیے راضی
تو راضی کا متضاد ہے ناراضی، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے وہ فاطمہ ہے، اور جس سے فاطمہ ناراض ہے، جس سے فاطمہ راضی نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی بات ہے نا۔ دیکھیے، جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے فاطمہ راضی اس سے رسول راضی۔ حدیث رسول ہے کہ میری بیٹی کا غضب، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے گویا اللہ کو غضبناک کیا، جس نے میری بیٹی کو اذیت پہنچائی گویا اس نے میرے جسم کو اذیت پہنچائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بیوی صرف راضیہ نہیں بلکہ مرضیہ بھی ہے، جسے اللہ نے صرف اپنی رضائیت نہیں دی ہے، اپنی رضائیں نہیں دی ہیں، بلکہ مرضی پروردگار عالم بھی، جس کے ہتھیلی کا چھالا ہے، جس کے ہتھیلی پر سجا ہوا وہ گلاب ہے، تو اس بی بی کا نام مرضیہ بھی ہے۔ دیکھیے، راضیہ وہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی، مرضیہ وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اس طرح راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے مرضیہ کہے۔ اور اگر میں یہاں پر 2 جملے کہہ کر بات کو اپنی تمام کر دوں کہ وہ کیوں نہ مرضیہ ہو، جس کے شوہر کو، جس کے زوج کو، جس کے سرتاج کو اللہ فقط ایک رات سونے کے عوض اپنی تمام مرضیاں دے دے، تو مجھے بتائیے کہ فاطمہ علی کے ہر حق میں برابر کی حصے دار ہے۔ تو اگر علی اللہ اور اس کے رسول کی رضائیں اپنے ارد گرد حصار بنائے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو نبی کی بیٹی ہے، یہ تو اللہ کی کنیز خاص ہے۔ کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ علی کے پاس اللہ رضائیں دے دے اور فاطمہ زہرا کو اللہ راضیہ اور مرضیہ نہ کہے؟ اس لیے یہ میری وہ بیوی ہے کہ جو راضیہ بھی ہے، جو مرضیہ بھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کیسی مرضی ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ جسے اللہ نے راضی ہونے کے بعد اپنی مرضی سونپ دی۔ کس طرح سونپ دی؟ اس طرح، کیونکہ 2 لفظوں پر ساتھ ہی کوشش کروں گی گفتگو تمام ہو جائے۔ راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی۔ اور مرضیہ کیسے؟ بس مختصراً، کیونکہ میں نے آپ سے کہا جسے اللہ نے اپنی مرضیاں سونپ دی۔ کس طرح سونپ دی؟ کہ آغوش میں ابھی ابھی ایک مولود ہے جسے دیکھ کر رسول آنکھوں سے اشک جاری کر رہے ہیں، اور فاطمہ پوچھ رہی بابا جان آپ میرے لختے جگر، میرے اتنے حسین بیٹے کو دیکھ کر آنکھوں سے اشک کیوں جاری کر رہے ہیں؟ تو کہا فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے حسین کی پیدائش کی تہنیت کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ فرزند بھوکا پیاسا، 3 روز کا بھوکا پیاسا، اپنے عزیز و اقربا کے تمام غم اور رنج اٹھانے کے بعد بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، اور نہ اس کو کفن ملے گا، نہ اس کو دفن ملے گا، نہ اس کو غسل ملے گا، نہ اسے دفنایا جائے گا، نہ اس کو کوئی کفن میسر آئے گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ مومنات، یہ جملے سننے کے بعد سیدہ کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو، اور اس کے بعد کہا اے بابا جان اگر یہ سب کرنے سے آپ کا دین بچ جائے گا، کیونکہ خدیجہ کی بیٹی ہے نا، جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ابھی تو آغاز اسلام ہے، جس کی ماں اسلام کو پالنے والی ہو اسے زیب دیتا ہے۔ اس کی زبان سے اچھے لگتے ہیں یہ جملے کہ جو یہ کہہ رہی ہے بابا اگر آپ کا دین، یہ اسلام، اللہ کا نام، آپ کا نام بچانے کے لیے حسین اور اس کی اولاد اور اس کے بھائیوں کو اور اس کی بہنوں کو قربانی دینی پڑے، تو فاطمہ اللہ کی رضا پر راضی۔ اور رسول نے یہاں پر یہ بھی کہا تھا، تاریخ میں ہے کہ فاطمہ اگر جب تک تم راضی نہیں ہو، تمہاری مرضی جب تک شامل نہیں ہوگی، یہ شہادت کامل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت میری بیوی نے کہا تھا اے پروردگار گواہ رہنا، اے میرے بابا جان گواہ رہی گا، فاطمہ اللہ اور آپ کی رضا پر راضی ہے، سر تسلیم خم کرتی ہے۔ مومنات، یہی وہ وجہ ہے کہ میری بیوی راضیہ اور مرضیہ کہلائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی آخر میں آپ کو معلوم ہے میں ضرور میری اپنی بیوی کا واسطہ دے کر یہ دعا ضرور کرتی ہوں، ہر بار دعا کرتی ہوں کہ اے میری شہزادی، جس طرح آپ راضیہ اور مرضیہ ہیں، اور جس طرح آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے، جس طرح آپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اے میری بیوی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم
تمام مصائب، تمام مصیبتوں، تمام مالی کم، تمام جسمانی، تمام روحانی پریشانیوں میں آپ کو اپنے نگاہوں میں رکھتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں اس لائق، ہمارے نفس کو اس لائق بیوی بنا دیجئے کہ ہم اللہ کی رضاؤں پر راضی ہونا سیکھ لیں. صرف سورہ الحمد میں بار بار یہ دعا نہ کریں کہ اے میرے پروردگار عالم ان سے ہمیں بچا کہ جس پر تو غضبناک ہو. نہیں، پروردگار عالم تو حقیقتاً ہمیں معرفت جناب سیدہ اس طرح سے عطا فرما کہ ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے تیری رضاؤں پر راضی ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین.